بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، یہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر ذی روح چیز کو موت آنی ہے۔ جو ایک بار دنیا میں آتا ہے اسے اپنے مالک حقیقی کی طرف بھی ضرور لوٹنا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے، نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، تو اس کی جانب 5 فرشتے آتے ہیں۔ جب آدمی کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچتی ہے تو پہلا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس شخص کو پکار کر کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرے بدن کی طاقت کہاں گئی؟ آج تو اتنا کمزور ہو چکا ہے، تیری یہ فصیح زبان آج خاموش کیوں ہے؟ تیرے گھر والے عزیز و اقربا آج کہاں ہے؟ تو آج بے بس تنہا کیوں ہے؟ تو ناظرین، اس کے بعد آدمی کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، غسل و کفن دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا فرشتہ آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرا مال کہاں گیا جو تو نے کمایا تھا؟ آج وہ گھر کہاں ہے جو تو نے تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے بنائے تھے؟ اس کے بعد آدمی کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تب تیسرا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے کہ آج تم ایسے سفر پر ہو جو تم نے پہلے کبھی نہیں کیا، جو آج تم ایسے لوگوں کے ساتھ ملنے جا رہے ہو جن سے پہلے تم نہیں ملے، آج ایسی جگہ پر تم جا رہے ہو جہاں پہلے نہیں گئے۔ پھر آدمی کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، آج وہی زمین ہے جس پر تو چلتا تھا، لیکن آج تم اس کے نیچے ہو۔ کل تم اسی زمین پر ہنستے تھے، لیکن آج اس کے نیچے رو رہے ہو۔ پہلے تم اس زمین پر گناہ کرتے تھے، لیکن آج تو شرمندہ ہو رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، جب آدمی کو دفنانے کے بعد قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے گھر والے، اہل و عیال، دوست وغیرہ سب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو پھر 5واں فرشتہ آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم، آج تجھے یہ لوگ اکیلا تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تیری طرف نہیں دیکھ رکھے۔ اگر تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے ہیں لیکن تجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج یہ وقت ہے کہ تیرے بارے ایک ہی فیصلہ کیا جائے گا، یا تو تم جنت کے باغ میں جاؤ گے یا پھر جہنم کی آگ میں۔ تو ناظرین کرام، پھر وہ فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہنے والا، کسی کو دوام حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو دوام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔